سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک کمپلیننٹ آئی جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے طاہر میمن، اور اس نے اس کو ریچ آؤٹ کیا اور بتایا کہ جو ہے میں گورنر ہاؤس میں کام کرتا ہوں، اور جو باس ہیں جو ریفر کر رہے تھے گورنر صاحب کو، وہاں پہ جابز آئی ہیں اور میں آپ کو جاب دلا سکتا ہوں۔ تو کیونکہ لڑکی کو فیل ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سسپیشس پرسن ہو یا کوئی فراڈیولنٹ ایکٹیویٹیز میں ہو، تو اس نے فوراً آ کے ہمیں ساری چیزیں بھی دکھائیں، میسیجز بھی دکھائے، پروفس بھی دکھائے۔ تو جیسے آج ہم لوگوں نے ایک اسٹنگ آپریشن کی طرح پلان کر کے لڑکے کو اس نے سی ویو پہ بلایا تھا لڑکی کو، تو وہاں پہ ہم نے پوری تیاری کر لی تھی پلاننگ کے ساتھ، ہماری ٹیم وہاں پہ موجود تھی۔ تو جیسے ہم نے اریسٹ کیا ہے اور اس کو فردر انٹیروگیٹ کیا ہے، تو ہماری پریلیمنری انویسٹیگیشن سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ایسی کئی لڑکیوں کو میسیجز کر چکا ہے، اور سب کو وہ بتاتا ہے کہ میں گورنر ہاؤس میں کام کرتا ہوں، اور گورنر صاحب کا نام لے کے لوگوں سے نوکریوں کے وعدے کرتا ہے، اسپیشلی لڑکیوں سے جن کو وہ ڈیفینس میں سی ویو پہ بلا کے ان کے ناجائز فائدے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 10-12 لڑکیاں ہیں جو ہم نے اس کے موبائل فون سے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور جس میں اس نے خود بھی کنفیس کیا ہے کہ 10-12 لڑکیاں اور بھی تھیں جن کے ہم لوگوں نے کانٹیکٹس اور دوسری چیزیں نکالی ہیں۔ دیکھیں، سائیکولوجیکل ایشو، میں نے تو سب سے پہلے جو سوال پوچھا وہ میں نے یہ پوچھا کہ اس کی تعلیم کتنی ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں میٹرک پاس ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی پروڈکٹیوٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس میں وہ انگیجڈ ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا فقدان یہی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہمارے پاس نہیں ہیں جس میں ہم اپنے یوتھ کو انگیج کریں، اور دوسرا ہم لوگوں میں وہ اویئرنیس کی کمی ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے میڈیا کو، انٹرنیٹ کو، ان کے جو پازیٹیو یوز ہے اس کے برعکس ہم لوگوں نے نیگیٹو یوزیج کی طرف ہماری یوتھ جا رہی ہے۔ اور یہ ہم نے جب یہ سوال کیا کہ یہ آئیڈیا کب اور کہاں آیا، کیسے آیا کہ میں گورنر صاحب کا نام یوز کر کے اور لوگوں سے فراڈ کروں، تو اس کا یہی جواب تھا کہ میں وہاں پہ والنٹیئر کام کرتا تھا ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں، تو وہیں پہ مجھے خیال آیا۔ اور اس کے علاوہ اس نے گورنر صاحب کے نام سے نمبر بنایا ایک اپنا ہی واٹس ایپ پہ، اور اس کے وہ اسکرین شاٹس بھیجتا ہے لوگوں کو تاکہ سبسٹینشیٹ کر پائے کہ یہ گورنر صاحب ہی ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور آپ کی جاب لگ گئی ہے، 1 تاریخ سے آپ جوائن کر لیجئے گا۔ تو یہ جو ساری کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، جو کرمنل آئیڈیاز ہیں، اوبویسلی اٹ ہیز اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ٹو اٹ، جس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو سوشل ہماری کچھ چیلنجز ہیں اور سوشل ایشوز ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ بھی اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن ہے۔ میرا تو سب سے پہلے پوری قوم سے، نہ صرف ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی عوام سے یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، آپ لوگ آئیں، کیونکہ پولیس اور پبلک ہمیشہ لائزون میں کام کرتی ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ ان کے ویلفیئر کے، ان کے ریلیف کے لیے ہیں، تو پبلک بھی ہمارا ریفلیکشن ہے اور ہم پبلک کے ریفلیکشن ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے الگ الگ یا تعاون کے بغیر کام کر نہیں سکتے۔ دس از بیکاز ون کمپلیننٹ جو ہے انہوں نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا۔ اسی طرح سے ہم سب کو مل کے، سارے لوگوں کو مل کے، ہمیشہ فراڈیولنٹ ایکٹیویٹیز ہوں یا کسی بھی قسم کا کوگنیزیبل آفینس جو ہے وہ فوراً رپورٹ کروانا چاہیے اور پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا میسیج ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے ہے کہ آپ کسی بھی اس طرح کی جو باتیں ہوں، جیسے فراڈز ہوں جابس کے لیے یا کسی اور فراڈیولنٹ ایکٹیویٹیز میں، ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے بائی دیٹ، کیونکہ ہم لوگوں کا ہمارے ملک میں آفیشیل چینلز ہیں، پروسیجرز ہیں جن کے تھرو جابز ملتی ہیں، اور جن کے بغیر جاب ملنا ناممکن ہے۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ بھی ان چیزوں میں بالکل نہ آئیں، اور اگر آپ سے کوئی ایسا کچھ کہتا ہے یا ایسے فیک پرومسز کرتا ہے بڑی بڑی شخصیات کا نام لے کے، ان کو فوراً رپورٹ کریں۔ اصل میں کمپلین آئی تھی ہمارے پاس کل رات کو، ہمارے چیف کے پاس، جو حارث ڈاگیا صاحب ہیں، چیف CPLC ساؤتھ، ان کے پاس یہ کمپلین آئی تھی کہ ایک خاتون ہیں جن کو ایک آدمی گورنر ہاؤس کا آدمی بن کے کوئی جاب کا جھانسا دے رہا ہے، اور اس میں اور بھی اور لڑکیوں کے ساتھ کافی زیادتی کر رہا ہے۔ تو کل رات میں ہی چیف CPLC ساؤتھ نے، حارث ڈاگیا صاحب نے ٹیم ایک تشکیل دی تھی جس کے اندر ہم ممبرز تھے آپ کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ، اور یہ پوری کارروائی کری، جس میں ادھر بلوایا، پوزیشن پہ بلوایا، اور ادھر سے ہی اس بندے کو پولیس کے ساتھ کارروائی کر کے لیا تھا۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی، جو درخشاں تھانے میں یہ جو ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر کھلا ہوا ہے، یہ مخصوص میجورٹی جو کیسز ہیں یہ وومن فیسیلیٹیشن سینٹر ہی ہے۔ یہاں زیادہ تر وہ خواتین جو
گھبراتی ہیں تھانوں میں جانے سے یا کہیں آگے آنے سے، وہ ادھر آ کے ایک اچھے ماحول میں ڈسکس کر سکتی ہیں. ادھر ہمارے پاس فیمیل ممبرز بھی ہیں، ایسوسیٹ ممبرز ہیں، جو کہ ان کی باتیں سنتی ہیں، ان کا پرابلم سنتی ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں ہم لوگ. تو ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں بیسکلی. اب یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے جو کہ یہ جو نوجوان بچیاں ہیں جو کہ باہر کام کے لیے جا رہی ہیں اور وہ یہ ساری چیزیں فیس کرتی ہیں. صحیح ہے، یہ بہت سارے کیسز اب آنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے پاس کہ جس میں مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں لوگ، اور اس چیز کو بیسکلی روکنا ہے کیونکہ سوسائٹی کا ایک بہت ہی ایک خراب امیج جا رہا ہے اس میں، اور بالکل ایسے بہت سارے اب کیسز آ رہے ہیں اور ان کے اوپر کام بھی بہت کیا جا رہا ہے. اچھا جی، اور بیسکلی یہ درخشاں میں تھانے میں یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے چیف CPLC نے کہ جی ایک وومن فیسیلیٹیشن سینٹر ساؤتھ میں جو بنایا. یہ ون آف دا فرسٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز ہے جو کہ زون سے الگ بنایا ہے، جہاں وومن کمپلینز آتی ہیں اور وہاں ان کے سارے وہ مسئلے حل کرے جاتے ہیں. بالکل کوئی بھی قسم کا کسی کو بھی کوئی بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہو، کوئی بھی ایسی پریشانی ہو جو آپ ایسے ڈسکس نہیں کر سکتی ہیں، یہ جتنی بھی ہماری ماں بہنیں ہیں، یہ سب سے پہلے آپ ادھر آئیں، ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، پھر ہم اس کو لے کے آپ کے ساتھ ہر سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کا جو بھی ایشو ہے وہ ہم بالکل سولو کریں گے. اور اس چیز سے بالکل بے فکر ہو جائیں. بالکل اس کو سیکریسی بھی رکھی جاتی ہے اور بہت پروفیشنلی ان سب کو ڈیل کیا جاتا ہے ان سارے کیسز کو. ہمارے پاس جو ملزم گرفتار ہو کر آیا ہے اس کا نام طاہر ولد محمد ادریس میمن ہے اور یہ کھارا در کا رہائشی ہے. ڈیورنگ انیشیل انٹیروگیشنز کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں ایک لڑکی جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اس کو ایک شخص موبائل فون پہ رابطہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو گورنر ہاؤس کا امپلائی ظاہر کرتا ہے اور اپنے تعلقات گورنر صاحب کے ساتھ بتاتا ہے کہ میرے اس کے ساتھ خاص روابط ہیں اور میں آپ کو سرکاری نوکریاں دلوا سکتا ہوں. اور اپنے آپ کی اس نے تصویریں بھی دکھائی ہیں جو کچھ پولیس یونیفارم میں بھی ہیں اور ہاتھ میں پسٹل بھی ہے. تو وہ لڑکی جو ہے اس کو تھوڑا سا شک ہوا، اس نے پھر پولیس کو انفارم کیا اور وہ لڑکی اس شخص سے ملنے کے لیے CB پہ گئی. وہاں پہ پولیس نے بر وقت کارروائی کر کے اس شخص کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس کے موبائل فون سے ہمیں مزید کافی شواہد موصول ہوئے ہیں جس میں اس شخص نے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی ہیں جس میں اس نے لڑکیوں کو نوکری کے جھانسے دیے ہیں اور ان کے ساتھ فزیکل ریلیشنز بھی بنائے ہیں. اس میں انیشلی 10 سے 12 لڑکیوں کے ساتھ اس نے ان کو ٹریپ کیا ہے اور جس میں سے 3 لڑکیاں جو ہیں ان کے ساتھ اس نے فزیکل ریلیشنز کے بارے میں بتایا ہے اور باقی مزید پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور شواہد اکٹھے کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو مزید پھر انفارمیشن دے دیں گے. سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کا بے طریقے استعمال اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہر کسی کے پاس ایکسیسیبل ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس لیے ہمارے نوجوان غلط ہاتھوں میں آ جاتے ہیں. میں آپ کے تصور سے اپنی یوتھ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا اور ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں کہ اگر اس قسم کا آپ کے ساتھ کوئی بھی ثانیہ ہوتا ہے یا ہونے والا ہے تو آپ بر وقت پولیس کو انٹیمیٹ کریں تاکہ پولیس ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکے. دیکھیے جی، ہم وی آر لائک اے فیملی ٹو دیم. ہم ان کو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کریں گے اور ان کو انصاف دلوائیں گے انشاءاللہ. اب دور چینج ہو چکا ہے، ہمارے پاس لیٹسٹ ٹولس آف انویسٹیگیشن ہے، انٹیروگیشن ہے. ہم ٹیکنیکل اسسٹنس کے تھرو اصل حقائق تک پہنچیں گے اور ان کو انشاءاللہ کیفری کردار تک پہنچائیں گے. دیکھیے جی، اس میں یہ ہے کہ ایک نیگیٹو میسیج آ چکا ہے پولیس کے بارے میں کہ جی پولیس کا روڈ بیہیو ہوتا ہے اور پولیس انیسیسری آپ کو بلاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب FIR ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو میکسیمم 1 to 2 ٹائمز جانا پڑتا ہے پولیس کے پاس یا ایون ان کورٹ آف لا جب آپ کو فار ایویڈنس کورٹ بلاتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کی ساری انفارمیشن سے کہ راز میں رکھی جائے گی، ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ لوگ FIR کٹوائیں گے تو ہی ملزم کو سزا ملے گی. انفارچونیٹلی ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جرم کو چھپایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے ملزمان اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دے آر موٹیویٹڈ. وہ بار بار اسی جرم کو کرنے کی ان کے اندر ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ پولیس کو اپنا ساتھی دوست سمجھیں اور ان کے ساتھ اپنے کی ہوئی زیادتی کے بارے میں انفارم کریں اور FIR رجسٹر کروائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کرائم بھی کم ہوگا اور جو کرمنلز ہیں ان کو سزا ملے گی اور کیفری کردار تک پہنچیں گے.